بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو ایپسکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر شبانہ زاہد اور میرا تعلق ایپسکس بوائز کیمپس جہلم کینٹ سے ہے۔ آج ہم جماعت دہم کے سبق نمبر 7 چغل خور کے بارے میں پڑھیں گے، جس کے مصنف شفیع عقیل ہیں۔ یہ سبق ایک چغل خور انسان کے بارے میں ہے جو اپنی چغلی کی عادت کی وجہ سے بہت زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے کچھ مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ اس کہانی میں یا اس سبق میں ہم آپ کو لوک داستان کے مفہوم کے بارے میں بتائیں گے، چغل خوری جیسی اخلاقی اور سماجی جو برائی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کے کس قدر منفی سماجی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ چغل خوری ایک اخلاقی اور اسلامی لحاظ سے قابل مذمت فعل ہے، یعنی اس کو جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اخلاقی لحاظ سے یا اپنے مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے، یہ ایک بہت برا فعل ہے اور یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ چغل خور جو ہے، جو چغلی لگاتا ہے یا دوسروں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، وہ پھر جھوٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور چغل خوری کی وجہ سے اس انسان کو معاشرے میں بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کہانی کے مصنف کے بارے میں دیکھیں گے۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ کو مصنف کے تعارف کے بارے میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے، اور آپ نے ان چیزوں کو اپنے پیپر کے لحاظ سے کس طرح سے ان کو یاد رکھنا ہے، اور کون کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہیں کہ آپ ان کو یاد رکھیں۔ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات۔ اب جیسے اس سبق چغل خور کے مصنف کی تاریخ پیدائش 1930 ہے اور ان کی تاریخ وفات 2003 ہے۔ یہ لاہور کے گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے۔ شفیع عقیل ایک معروف شاعر، صحافی اور ادیب تھے، اور انہوں نے اخبار جہاں اور روزنامہ جنگ میں بھی کام کیا۔ ان کا اسلوب بیان سادہ اور سلیس ہے، یعنی آسان زبان میں انہوں نے لکھا، اور ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے، یعنی لوک داستانوں کو انہوں نے اس پہ کام کیا اور اس کے بارے میں لکھا، اور لوک کہانیوں کے اردو میں تراجم کیے، یعنی اور زبانوں کی جو لوک کہانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے جان کر ان کے اردو تراجم کر کے ہمارے اردو ادب میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ اب ہم ان کی تصانیف کے بارے میں دیکھیں گے۔ پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، ایرانی لوک داستانیں، چینی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، پیرس پھر پیرس ہے، مجید لاہوری ادبی مقالے، ہماری منزل، غازی یا شہید، یہ تمام ان کی تصانیف ہیں، اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اپنے پیپر کے لیے بھی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں آپ کو کوشچن میں بھی آ سکتی ہیں اور آپ کے MCQs میں بھی آ سکتی ہیں۔ اب ہم چغل خور سبق شروع کرنے سے پہلے لوک کہانی کے بارے میں دیکھیں گے کہ لوک کہانی یا لوک داستان کیا ہوتی ہے۔ لوک کہانیاں یا داستانیں کسی معاشرے، تہذیب یا زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کے مصنف کا کسی کو عطا پتہ نہیں ہوتا، یعنی یہ لوک داستانیں جو ہیں ان کا کوئی مصنف یا رائٹر نہیں ہوتا، یہ سینہ بہ سینہ یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے اچھی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے ہی ہمیں محبت، ایثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح سے معاشرے میں ان صفات کی یہ صفات پروان چڑھتی ہیں، اور لوگوں میں اچھی چیزیں ان کو پتہ چلتی ہیں کہ ہمیں کون کون سی چیزوں کو اپنانا ہے اور کون کون سی چیزوں کو ہمیں اپنے معاشرے سے دور کرنا ہے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق ایک چغل خور کے بارے میں ہے۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا اور چغلی کھانا اس کی عادت تھی۔
وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور جہاں بھی رہتا تھا وہ لوگوں کی چگلیاں کھاتا تھا، جس کی وجہ سے ہر جگہ اس کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا، اور کئی جگہ سے تو وہ اپنی عادت کی وجہ سے اسے اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اس نے در در کی ہاک چھانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا، لیکن اس کو ملازمت نہ ملتی تھی، اور کوئی بھی اس کو اپنا ملازم رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ملازمت کے لیے وہ جب ادھر ادھر گھوما پھرا تو چلتے چلتے ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ گاؤں میں پہنچ کر اس کی ملاقات ایک کسان سے ہوئی۔ کسان کے پاس گیا، وہ کسان بھی ضرورت مند تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ تو اس چغل خور نے بتایا کہ میں کھیتی باڑی کا کام اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کام کر سکتا ہوں۔ کسان بھی خوش ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی ایک بندے کی ضرورت تھی کہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹانے والا ہو۔ چغل خور نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھتا ہوں، اور تمہاری تنخواہ کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میری کوئی تنخواہ نہیں، بس مجھے 2 ٹائم کا کھانا مل جائے اور کپڑا مل جائے پہننے کے لیے تو میرے لیے یہی کافی ہے، میں تمہارے ساتھ کام کروں گا۔ کسان خوش ہو گیا کہ چلیں، روٹی کپڑے پر ہی اس کو ایک ملازم مل گیا۔ جب سارے معاملات آپس میں طے ہو گئے تو چغل خور نے کسان سے ایک بات کی اجازت مانگی۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے اپنی طرف سے ایک شرط رکھی کہ ہر 6 ماہ کے بعد وہ کسان کی ایک چگلی کھائے گا۔ تو کسان سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا کہ چلو چگلی کھائے گا تو میرا کیا جائے گا۔ کسان نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی۔ وہ کسان کے پاس ملازمت کرنے لگا، کھیتوں میں روز اس کے ساتھ جاتا، ہاتھ بٹاتا، اس کے ساتھ کام کرتا۔ کسان بھی خوش تھا کہ چلیں اسے ایک مفت میں ملازم مل گیا ہے۔ 6 ماہ کی مدت ختم ہو جانے پر چغل خور کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا، اور اس نے چگلی کھانے کے بارے میں سوچا کہ اب وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس نے یہ سوچا کہ اب وہ کسان کی چگلی کھائے گا۔ اپنی اس عادت کی وجہ سے اس نے سب سے پہلے کسان کی بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر کوڑی ہو گیا ہے۔ اب کوڑی کیا ہوتا ہے؟ کوڑی ایک بیماری ہے جس میں انسان کی جو اوپر کی جلد ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ادھر اس نے کسان کی بیوی کو اپنے شوہر سے بدظن کیا، اور کسان کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان اور اس کی بیوی نے جب یہ علیحدہ علیحدہ اس چغل خور سے یہ باتیں سنی تو وہ بہت متعجب ہو، یعنی بہت وہ انہیں تعجب ہوا، وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو تم اس کو دیکھ سکتی ہو یا اس کو چیک کر سکتی ہو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تم کھیتوں میں اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ گی تو تم اس کا جسم چاٹ کر دیکھ لینا، کیونکہ جو کوڑی انسان ہوتا ہے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے کسان کو جب اس نے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے تو کسان جب متعجب ہوا تو اس نے کسان سے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کل جب تمہاری بیوی تمہیں کھانا دینے آئے گی تو وہ تمہیں کاٹنے کے لیے آئے گی، کاٹنے کے لیے دوڑے گی، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کسان تمہاری بہن کو مارتا ہے، ہر روز وہ اسے بے عزت کرتا ہے، جب وہ کھانا دینے جاتی ہے سب کے سامنے اس کو وہ مارتا ہے۔ کسان کے جو سالے ہیں وہ بھی بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو کل کھیتوں میں آ کر خود دیکھ لینا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد چغل خور کسان کے بھائیوں کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کسان تمہارا بھائی جو کسان ہے اس کے سالے اسے بہت مارتے پیٹتے ہیں، اور اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں آتا تو تم یہ سب کل آ کر کھیتوں میں دیکھ لینا۔ چغل خور یہ سب باتیں ان سب لوگوں سے کہہ کر واپس آ جاتا ہے اور پھر اپنے کام میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ اگلے روز جب چغل خور جو کسان کی بیوی ہے وہ کھانا دینے کے لیے کھیتوں میں آتی ہے تو وہ اس کے ذہن میں اس چغل خور کی بات ہوتی ہے اور وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا واقعی اس کا شوہر کوڑی ہو گیا ہے، یعنی اس کو جلد کی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ اس کا جسم چاٹنے کے لیے اس کے قریب ہوتی ہے تو کسان سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی اور اس کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہی ہے، وہ فوراً ہی پیچھے ہٹتا ہے اور ساتھ ہی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔
ادھر سے کھیتوں میں چھپے ہوئے کسان کے سالے ایک دم باہر نکل آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کسان ان کی بہن کو مار پیٹ رہا ہے، اور انہیں اس چغل خور کی بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ایسا ہے، تو وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جب کسان کے سالے کسان کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں تو دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سالے اس کو مار پیٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کافی نقصان ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیتے ہیں۔ سر پھٹول، خوب سر پھٹول ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا وہ سر پھاڑ دیتے ہیں، خوب ایک دوسرے کا خون نکالتے ہیں۔ اس کے بعد جب سب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ جب سب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ملازم میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے یہ بات کی، دوسرا بتاتا ہے کہ میرے پاس ملازم آیا، اس نے میرے ساتھ یہ بات کی، تو اس طرح کرتے کرتے سب کی باتیں کھل جاتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے تھے، تو بعد میں یہ سب پتہ چلتا ہے کہ سب اس چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ اس کے بعد یہ سب اس چغل خور کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس چغل خور کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی چغل خور خود کو چغل خور ماننے سے انکار کرتا ہے، اور اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کی بات پتہ چل گئی کہ اس نے یہ بات کی ہے یا اس نے دوسروں کی چغلی کھائی ہے، تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے یا اس کو خوب ماریں گے، جس طرح سے اس چغل خور نے کیا۔ اس نے سب کو ایک دوسرے سے بدظن کیا، دوسروں کے بارے میں باتیں پھیلائیں، جھوٹ باتیں پھیلائیں، جس کی وجہ سے اس نے سب میں لڑائی ڈلوائی، پھوٹ ڈلوائی اور بگاڑ پیدا کیا، جس کی وجہ سے ان سب کو بھی نقصان ہوا، اور چغل خور نے سب سے زیادہ اپنا نقصان کیا کہ وہ سب کی نظروں میں گر گیا، معاشرے میں بھی اس کی بدنامی ہوئی، اور پھر اس کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ اس کا انجام ہے، اور یہ کہانی جو ہے شفیع عقیل جو رائٹر ہیں، ان کی کتاب پنجابی لوک داستانوں سے لی گئی ہے۔